رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کون ہے قرآن پڑھنے؟ اگر ہم پاکستان والے یہ اعلان کریں کہ جناب جو قرآن کی ایک لفظ پڑھے گا 10 روپے ملے، الف لام میم پڑھے گا 30 روپے ملے، کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت اس پیسے کی ہے، صبح و شام قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ دنیاوی فائدہ ہے۔ دین کا فائدہ نظر نہیں آئے گا، یہ وہاں ہی نظر آئے گا جب آنکھیں آپ کی بند ہوگی، پھر نظر آئے گا وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، مال کھاتا رہا، مال کی حرص کرتا رہا، دین کا غم ہی آخرت کی فکر ہی نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تجارت ہم کر رہے ہیں، فائدہ دنیا کا حاصل ہو رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کیا کہیں گے؟ مراد ہے کہ اللہ کو پاک، اس لیے اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے اللہ دعا کرتے ہیں کہ جو سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو اللہ اپنے گھر کی زیادت کرتے۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق نصیب۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے بندو آج میں تمہیں ایسی تجارت بتلاتا ہوں کہ دنیا میں تم نے تجارتیں کی ہوں گی، کبھی گھاٹا ہوا ہوگا، نقصان ہوا ہوگا، فائدہ بھی ہوا ہوگا، لیکن ایسی تجارت بتلاؤں جس میں کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں آئے گا۔ اللہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں آتا ہے، کبھی نقصان نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب اللہ کی کیا کرتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کیا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ کی تلاوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستو۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، لفظ پر آپ کو نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں وہ شوق ہی راتوں کو موبائل ہمارے پاس ہے، پہلے دور میں لوگ تہجد میں قرآن پڑھا، وہ جش آیا کرتا، وہ مزہ ہوا کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، توجہ کرنا، رات کا ٹائم ہے اور اللہ کا قرآن تہجد میں پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ الف لام کہ گھر کے اندر قرآن میں پڑھ رہا ہوں، تہجد میں مصلی میں کھڑا ہوں، ساتھ گھڑی میں گھوڑا بنا ہوا تھا، وہ اچھلنے لگ گیا، ٹوٹنے لگ گیا،
اس وقت دیوے ہوا کرتے، لالٹینیں ہوا کرتے، جو چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند ہوتے گئے اور آسمان میں جا کے غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا کوڑا دکھنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، میں نے قرآن کی تلاوت بند کی، آسمان پہ نگاہ میری پڑ گئی، چھوٹے چھوٹے چراغ تھے آسمان پہ غائب ہو گئے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا یا حسین، اے حسین پڑھتے نہ جانا۔ اے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا آسمان کے فرشتے آئے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر صبح تک قرآن پڑھتا رہتا، قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا، وہ قرآن کو پڑھتا چلا جاتا، وہ فرشتے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے ساری رات ہمارا قرآن سنتے رہتے، صبح روشنی میں وہ جب جا رہے ہوتے تو سارے مدینہ والے ان فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ قرآن کی تلاوت کی معمولی فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، صبح شام قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کے مہینے میں۔ ہم کہتے ہیں نبی کی ولادت دو ولادتیں، آپ نبی کی دو ولادت، ولادت کا معنی پیدائش ہوگا، دو پیدائش کیسے ہوگی؟ ایک میلاد اور پیدائش جس میں اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ بن کر آئے، اور ایک پیدائش وہ ہے جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ بن کر آئے۔ ایک وہ پیدائش ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کا حسن دنیا میں آیا، دنیا میں اللہ کے نبی کا حسن ظاہر ہوا۔ دوسری پیدائش وہ ہے جس میں اللہ کے نبی کا کمال دنیا میں، ایک اور پیدائش ہے کہ ربیع الاول کو دنیا میں آیا، ایک اور پیدائش ہے کہ قرآن کی چوٹی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان نبوت کی، اور اللہ کے نبی دنیا میں آئے، 40 سال کا عرصہ دنیا میں رہے، اس معاشرے میں رہے، صادق کہنے والے، امین کہنے والے، سچا کہنے والے، قرآن کی چوٹی پہ اللہ کا قرآن سنایا تو پتھر مارنے والوں نے پتھر مارا، وہ جو حسن کے قصیدے پڑھا کرتے تھے انہوں نے پتھر مارے، برا بلا کا، قذاب کا، جھوٹا کا، تو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے احسان کیا، مومن مسلمانوں پہ احسان کیا ہے، کیوں؟ فرمایا إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق تم میں اپنا عزت والا رسول بھیجا، کرم والا رسول بھیجا، اعلان والا رسول بھیجا، عنوان والا رسول بھیجا، شان والا رسول بھیجا، من انفسہم، انہی کی نفسوں میں۔ اللہ اس کا کام کیا ہوگا، اس کا منصب کیا ہوگا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا وہ آ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا ہوگا، کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والا وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرنے والا ہوگا شرک سے، بدعات
نقل و حرب کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے. قرآن آیا تو ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کی قتل کے منصوبے بنانے والے ایک دوسرے کے قتل کے ڈرتے ہوا کرتے تھے. قرآن آیا تو ایک دوسرے کے لیے جانے دے سکتے. تو پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا منصب کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اپنے طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنا. اب قرآن کا پہلا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اللہ کے نبی دنیا میں آئے لوگوں کی اصلاح اخلاق کی اصلاح کرنے لگے. وہ اس کو مقدم مکان والا اخلاق کی تعمیر کرنے کے لیے آئے، اصلاح کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے. اب اخلاق کی تعمیر کیسے؟ کسی نے پوچھا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے، فرمایا اما جان یہ بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا تاکہ تم نے؟ فرمایا ہاں قرآن پڑھا ہے. فرمایا اللہ کی قسم ہے ہم سے لے کر والناس تک سارا میرے نبی کا اخلاق ہے. قرآن سے پڑھے تو آج قرآن مظلوم تو عرض یہ کر رہا تھا ٹائم چکے مختصر ہے. آج ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبیوں کو ایک دعا اللہ نے دی وہ اختیاری دعا دی، جو بھی دعا کرتے اللہ اسے قبول فرما دیتا. ایک دعا، لیکن میں نے وہ دعا آخرت کے اندر اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. کل قیامت والے دن اپنے گنہگار نبیوں کے لیے میں دعا کروں گا تو اللہ میری دعا کو قبول فرمائے. لیکن گنہگار ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہوئے نہیں آنا، کیونکہ مشرک آدمی کی میں شفاعت نہیں کروں گا. اللہ ہمیں شرک سے بچنے کو تو ایک یہ کہ شرک سے بچنا. دوسرا اللہ کے قرآن نے بتلایا ہمیں قیامت والے دن اللہ کے نبی ہمارے خلاف استغاثہ دائر کریں گے. اللہ کے دربار میں ایک کیس دائر کریں گے. کون سا کیس؟ ہمارے خلاف، اپنی امت کے لوگوں کے خلاف. اور دعا کریں گے رب قال رب انک متخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ میں نے انہیں قرآن سکھلایا، قرآن کی تعلیم دی ہے، لیکن میرے بعد انہوں نے قرآن کو اپنے پسے کو ڈال دیا، قرآن سے گردانی کی. میری قوم نے قرآن کو بلا دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ، ایک اللہ کا قرآن کتاب اللہ، دوسرا اپنی سنتیں چھوڑ کے جاؤ. اگر اسے تھامے رکھا تو کبھی دنیا میں کبھی ذلیل و خوار نہیں. یہ دو چیزوں کو اللہ ہمیں تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے. اور ان کے اس مسجد کے جو متولین ہیں، انتظامیہ حضرات ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اجر نصیب عطا فرمائے. یہ محفل جو سجائی ہے مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دعوت و یوسف عمر عالی، اللہ اس کے علم و عمل کے اندر برکات نصیب فرمائے. ان بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنی اولاد کو اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیم سے میرا
کیونکہ یہ تمہارے بچوں کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس وجہ سے قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم سے بچوں کو محروم نہ کرو، یہ کہا یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا انسان مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عمله، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، الا من ثلاث، تین عمل ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، اس کا ثواب اجر تمہیں قبر میں بھی ملتا رہے گا، آخرت میں بھی ملتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا، کنواں کھدوا لیا، اب علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے چلا گیا، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، مرنے والے کو اس کا ثواب۔ اور ایک تیسرا یہ ہے اب ولد صالح، ایسی نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا کہ مرنے کے بعد اس کی دعائیں کرتے، تم اس کے لیے مال چھوڑ کے جاتے ہو، دنیا میں تربیت دی گئی، مال چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ اولاد مال پہ بیٹھ کے تمہارے پیچھے دعا کرے، اس کی مرضی پر۔ لیکن حافظ قرآن، عالم اور دین کی تعلیم حاصل شدہ بچہ جو ہے وہ قرآن جب تک پڑھتا رہے گا حشر میں اور قبر میں پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے پاس سے ہوئے، قبر والے کو عذاب ہوئے، واپس لوٹے اسی قبر میں اللہ کی رحمت سے دو رکعت نماز میں پڑھ رہی اور اللہ سے دعا کی اللہ اس پر بڑا عذاب ہو رہا تھا، فرمایا اس کا بچہ ابھی مدرسے جانا شروع کیا ہے اور پہلا جو ہے نفسی کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب راضی ہے، میری قدرت کو غیرت آتی ہے کہ میرا نام لینے والوں کا بچہ ہو، اس کے والد کی قبر پر میں عذاب کے ساتھ۔ اس لیے اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرمائے، اس محلے کے لیے بچوں کو جو ہے صدقہ جاریہ بنائے، قاری صاحب کی کوششوں کو، محنتوں کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا